السلام علیکم. ہم او لیول اسلامیات کی پوری ویڈیو سیریز بنا رہے ہیں اور پورا کورس اس میں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج حدیث نمبر 18 آپ کے سامنے لے کے آئیں اور اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس میں جو مارکنگ سیم انہوں نے دی ہوئی ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، اور کچھ ایڈیشنل پوائنٹس اگر اس میں ایڈ کرنے ہوں گے تو ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی تفصیل سے ہم اس کے اوپر کافی بات کر سکتے ہیں. ایک ایسی حدیث ہے تو اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. He who has in his heart as much faith as a grain of mustard seed will not enter hell. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. And he who has in his heart as much pride as a grain of mustard seed will not enter paradise. اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ اس میں ایمان کو ایکسپلین کریں گے، آپ اس میں تکبر کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کو ریلیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تکبر کا کیا کیس ہے. اور اس میں حدیث بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ تکبر کرنے والا شخص جیسے اللہ تعالیٰ کی چادر کھینچ رہا. ٹھیک ہے، تو ان کی دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ایکسپلینیشن دی ہے، پھر ایڈ کرتے ہیں اس میں. The main teaching of this hadith is that all those who affirm the oneness of God will enter paradise. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ اس بات کا بلیف ہے کہ اللہ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو ہے وہ بلیف باقی تمام چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسلام میں. اس بات کو ہم یہاں پہ ایمفیسائز کریں گے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی بات ہے کہ ایک انسان اس بات کو ایکنالج کرے، اس بات کو ریئلائز کرے، اس بات کو ایکسپریس کرے کہ ایک اللہ ہیں. اسلام کا سب سے امپورٹنٹ یہ عقیدہ ہے، اس بات کو یہاں پہ ایکسپریس کیا جائے گا. خیر، The obedient believer who is free from sin will be amongst the first group to enter paradise, and those who with sins will enter paradise after gaining God's forgiveness. ٹھیک ہے. Pride on the other hand, the hadith teaches Muslims is a great sin, and it is linked with the shaitan who disobeyed God on account of his arrogance and was expelled from heaven. The teaching given in this hadith is to remain humble and grateful for all that one has, as everything we possess is simply a blessing from God. تو اس میں جیسے انہوں نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ کم ہے، اس پہ کافی بات اور ہو سکتی ہے، اس کو اور ہم انرچ کر سکتے ہیں اس کو. اس سے مختلف آپ ریفرنس کے طور پہ مختلف احادیث اور آیات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ایمان کے حوالے سے بات کی کہ ایمان کیا ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ آپ اس بات پہ ذرا ایمفیسائز کریں گے کہ اسلام کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. کہ اسلام میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ون پوائنٹ ایجنڈا آف اسلام. تو اس لیے اگر کسی کا بلیف ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ اس بلیف کے رکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی سن نہیں کی ہوں گے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اگر اس نے سن کی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی فارگیونیس لے کے پھر وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس فارگیونیس لینے کا پروسیس کیا ہوگا اس کی اپنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ مختلف طریقے ہوں گے جس سے کہ اس کی کوئی تکلیفیں اس کو پہنچی ہوں گی تو اس کے اگینسٹ معاف کیا جائے گا. کسی نے اس کے خلاف بیک بائٹنگ کی ہوگی تو اس کے اگینسٹ اس کو مل جائے گا، ریلیف مل جائے گا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں، لیکن اس ڈیپتھ میں شاید جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اور بہت ساری باتیں بھی کرنے کی اس میں باقی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو اللہ پہ ایمان نہ رکھنا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں، پورا تھیم ہے اسلام کا کہ ساری جو گریس ہے نا وہ ہمارے لارڈ کا ہے. ٹھیک ہے، ساری اچھائی، ساری زبردست، ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں. تو اگر ہم کچھ اچھا کرتے بھی ہیں تو ہم اس کے ساتھ ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ اٹ واز ڈن ایز اللہ ولڈ. یہ بات یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو وہ اپنے آپ کو شیطان سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور یہ والا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ، کہ شیطان نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ اس نے ایکسپلین کی کہ میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے، تو تکبر کو اس شیطان سے ریلیٹ کرتے ہوئے اور پھر والی حدیث کو یہاں کوٹ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی چادر کھینچنے کے والے کے برابر ہے. تو تکبر از ایکچولی نیگیشن آف دا ایمان. اس کے لیے ذرا برابر بھی ایمان ہے، ایمان ہم نے پیچھے ایکسپلین کر دیا تھا. تو ایکچولی تکبر جو ہے وہ ایمان کی نیگیشن ہے. اس لیے تکبر کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تبھی وہ تکبر کر رہا ہے.
یہ یہاں پہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی. یہاں پہ ان کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. انہوں نے امپلیمنٹیشن کے بارے میں بتایا کہ مسلمس کین put teachings of this hadith into practice by never allowing pride to take root in their heart, by remaining humble and grateful to God. ٹھیک ہے, اور اس کی ایگزامپلس پھر آپ دیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایگزامپلس دیں گے کہ ہم کس طرح سے پرائڈ ہونے کے بعد روڈ ہو جاتے ہیں, پرائڈ فل ہونے کے بعد. جیسے کہ اگر ہم رچ ہیں تو یہ ایگزامپل دے سکتے ہیں, اگر ہمارے مارکس زیادہ آ گئے تو یہ ایگزامپلس دے سکتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ سے ریلیٹ کریں, اس کو اس طرح سے شو آف نہ کریں کہ وہ لوگ ہم سے نیچلے ہیں یا ہم سے کمتر ہیں. ٹھیک ہے, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا جو ہے وہ پرائڈ کی فیلنگ ہے. تو دوسروں کو اپنے سے کمتر انسان تب سمجھتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ خود کچھ ہے. تو اف یو ریلیٹ ایوری باؤنڈری ٹو اللہ, آٹومیٹکلی ہمارے اندر یہ فیلنگ نہیں آتی کہ ہماری وجہ سے کچھ ہوا اور ہم ہمبل رہتے ہیں. تو ہیوملٹی اور ہمبلنس کو اس میں مزید آپ ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے, یا لنک کریں گے. اچھا, اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ the example of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم could be given who despite being beloved prophet of God remained humble even upon becoming the leader of Medina, and after the conquest of Makkah he led a life of simplicity. اس میں کہ مسجد نبی کی تعمیر آ گئی, خندق کی کھدائی کا موقع آ گیا, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمپلسٹی کے ساتھ اور افیکٹولی ہر کام میں آگے سے آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے, اور اسی میں ہم یہاں پہ دونوں طرف سے کور کریں گے کبر کے اینگل کو. ون کہ آپ نے یہ محسوس نہیں کرنا ہے کہ جو بھی باؤنڈری آپ کے پاس ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے, بلکہ اس کو اللہ سے ریلیٹ کرنا ہے. اور اس کو دوسری طرف سے ہم یوں کور کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو آپ نے نچلا نہیں سمجھنا, بلکہ یہ بات ایکسپلین کرنی ہے یہاں پہ کہ فار اس دا ورلڈ از جسٹ اے ٹیسٹ. تو ہمارے پاس اگر کچھ زیادہ ہے, if we have something more than others it is a test, and if someone has something less than us it is also a test. اس میں آپ بیوٹی کی بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ خوبصورت ہیں اور دوسرا کم خوبصورت ہے تو ہمیں پرائڈ فل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹیسٹ ہے. اسی طرح سے پیسے پہ لا سکتے ہیں, گریڈس پہ لا سکتے ہیں آپ, جو ہے وہ اس میں اور بھی کوئی بھی باؤنڈری آپ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس اور آپ کے فیلو کے پاس نہیں ہے, تو آپ اس کے اندر ہمبل فیل کریں اور کوشش کریں. اس میں آپ چوتھی بات یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ آٹومیٹکلی اگر آپ ایسا فیل کریں گے تو آپ شیئرنگ کی طرف جائیں گے. جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے, تو آپ اگر تکبر نہیں کرتے تو آپ شیئر کریں گے آٹومیٹکلی. تو یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ رہے گا اگر آپ اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جی کسی اور مارک اسکیم میں کس طرح سے ایکسپلین کی ہوئی ہے. دا ٹیچنگ آف دس حدیث کنفرمس واٹ از انڈیکیٹڈ بائی دا ٹیکسٹ آف قرآن. یہ بہت اچھا اینگل ہے, یہ بات ایسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ. دیٹ آل دوز ہو افرم ان دا وننس آف گاڈ ول انٹر پیراڈائز initially or later on, unlike the obedient believers who is free of major sin and will enter paradise without being exposed to hellfire. تو یہ بات پیچھے ہو گئی. Pride on the contrary is linked with arrogance, a trait which led Iblis to be expelled. یہ بات پیچھے ہو گئی. In this hadith, the clear teaching is that everything a person is given is given by God, and that a Muslim should be grateful to God for the blessings. ٹھیک ہے, پوری باتیں پیچھے ایسے ہوئی ہیں. Remaining firm in his her belief, avoiding pride are ways in which teaching of this hadith can be practiced. ٹھیک ہے, اینڈ ایگزامپل آف ہولی پروفٹ, یہ بات ہو گئی. کانکویسٹ آف مکہ کے وقت بھی وہ سر جھکا کے داخل ہوئے تھے, یہ بات آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. ابلیس کی ایگزامپل مزید دے سکتے ہیں, یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے, آلموسٹ وہی ہے جو پیچھے تھا. تو ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ اس حدیث میں کیا آپ کو ایکسپلین کرنا ہے, کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے اپنے آپ سے, اور ایڈیشنل پوائنٹس کیا ہوں گے, یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے. ہوپ فلی آپ ایک اچھا سا نوٹ بنا لیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے. جب تک پھر ہم آپ کے سامنے نیکسٹ حدیث لے کے آتے ہیں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.